السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہ سکیں۔ ویورز، آپ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا کریں۔ سائپرس، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف سائپرس ہے۔ سائپرس یونانی زبان کے لفظ کائپروس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہڈن یعنی چھپا ہوا۔ کہا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے یہ سمندر میں چھپا ہوا جزیرہ تھا۔ ملک میں سال کے 340 دن دھوپ نکلتی ہے، اسی وجہ سے اسے دی آئی لینڈ آف دا سن یعنی سورج کا جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ یورپ، ایشیا اور مڈل ایسٹ کے سینٹر میں واقع جزیرہ نما یورپی ملک ہے، جسے قبرص بھی کہا جاتا ہے، جو دو حصوں میں تقسیم ہے، نارتھ سائپرس اور ساؤتھ سائپرس۔ ایک حصہ یونان کے پاس ہے جس میں یونانی آباد ہے، اور دوسرا ٹرکی کے زیر انتظام ہے جس میں ٹرکش آباد ہے۔ دونوں حصوں کے جھنڈے، کرنسی، زبان سب کچھ الگ ہے، یہاں تک کہ ان کے رہن سہن میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مزید تفصیل آگے چل کر بتائی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس ملک کی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے جنوب میں ترکی، مغرب میں لیبنان اور شام، شمال میں مصر، شمال مغرب میں اسرائیل اور جنوب مشرق میں یونان یعنی گریس واقع ہے۔ نکوسیا شہر 10ویں صدی عیسوی سے ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہ دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جو دو ریاستوں میں تقسیم ہے۔ دارالحکومت گرین لائن کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ یہ لائن یو این بفر زون کے نام سے جانی جاتی ہے اور اسے جزیرے کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ شہر قبرص کا دل کہلاتا ہے۔ 111 کلومیٹر رقبے پر پھیلے اس شہر کی کل آبادی 2,04,52 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ کالجز، یونیورسٹیز اور دوسرے تاریخی مقامات کی وجہ سے جزیرے کے مرکزی شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سائپرس کی آفیشیل زبان ٹرکش اور یونانی ہے۔ یونانی 80.9%، ٹرکش 0.2% بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی 4.1%، رومانیہ 2.9%، رشین 2.5%، بلغارین 2.2%، عربک 1.2%، فلپینو 1.1%، جبکہ 4.9% دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ ویورز، قبرص کے جھنڈے کا رنگ سفید ہے، جس کے مرکز میں تانبے کے رنگ کا قبرص کا نقشہ موجود ہے، جو کہ ملک میں موجود تانبے کے ذخائر کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ اس کے نیچے گرین رنگ کی زیتون کی دو شاخیں یونانی اور ٹرکش کمیونٹیز کی مفاہمت اور امن کی امید کی ایک علامت ہے۔ سائپرس دنیا کے ان دو ممالک میں سے ایک ہے جس نے قومی جھنڈے پر اپنا نقشہ ڈیزائن کیا ہے۔ ترکی کے زیر انتظام شمالی قبرص کا جھنڈا بھی سفید ہے، مگر ڈیزائن ترک جھنڈے جیسا ہے۔ مرکز میں ریڈ کلر کا ہلال اور ستارہ بنا ہے، جس کے اوپر نیچے دو ریڈ ہوریزنٹل پٹیاں ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں یہ ترکوں کی حفاظت میں ہے۔ ملک میں 99.1% آرتھوڈکس، 2.9% رومن کیتھولک، 2% پروٹسٹنٹ، 1.8% مسلمان، 1% بدھزم کو ماننے والے لوگ، اس کے علاوہ 1.4% ہندو، میرونائٹ، آرمینین چرچ سے وابستہ لوگ آباد ہیں، جبکہ 1.1% لوگوں کی مذہبی وابستگی معلوم نہیں اور 0.6% لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ ساؤتھ سائپرس میں مکمل صدارتی جمہوری نظام نافذ ہے، جس میں ریاست اور حکومت دونوں کا سربراہ صدر ہوتا ہے، جو 5 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ موجودہ صدر نکیوس آنس پیجیڈس ہے، جو 2018 کے آغاز میں دوسری مدت کے لیے منتخب ہوا۔ ایگزیکٹو پاور حکومت کے پاس ہوتی ہے اور قانون سازی کا اختیار حکومت اور پارلیمان دونوں کو حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف شمالی قبرص میں نیم صدارتی نظام نافذ ہے، جس میں ریاست کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے۔ موجودہ صدر کا نام مصطفیٰ آکن جے ہے، جبکہ وزیر اعظم طوفان ارہرمن ہے۔ قبرص بحیرہ روم کی خوبصورت آب و ہوا رکھنے والا ایک جزیرہ ہے۔ مئی کے وسط سے اکتوبر کے وسط تک طویل خشک موسم گرما ہوتا ہے، جبکہ دسمبر سے فروری تک ہلکی سردیاں ہوتی ہیں، اور ان دونوں موسموں کے درمیان موسم خزاں اور بہار ہوتا ہے اور ٹروڈس پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے۔ ملک کا کل رقبہ 9,251 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں 3,355 اسکوائر کلومیٹر شمالی قبرص کا رقبہ بھی شامل ہے، اور یہ ملک رقبے کے لحاظ سے 170ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک میں 13.4% زرعی رقبہ بھی ہے، جبکہ 18.8% رقبے پر جنگلات ہیں۔ ملک میں 10 اسکوائر کلومیٹر رقبے پر پانی ہے۔
جبکہ ملک کے ساتھ 648 کلومیٹر طویل سمندری ساحل بھی لگتا ہے۔ ملک کی کل سرحد 156 کلومیٹر ہے۔ شادی کے دن دلہن اور دولہے کو مبارہ یعنی نوکرانی یا پھر قریبی دوست اس کی کمر اور سر کے ارد گرد لال رومال باندھتے ہیں۔ باسکٹ میں کپڑے اور جوتے رکھ کر اس کے گرد 3 چکر لگاتے ہیں۔ پھر اسے ڈریس پہنایا جاتا ہے اور آلیو جلا کر اس کی دھنی دی جاتی ہے کہ نظر نہ لگے۔ دولہا اور باراتی دلہن کے گھر کے راہ لیتے ہیں اور پھر سب مل کر چرچ کی طرف جاتے ہیں۔ چرچ میں داخل ہونے سے پہلے دلہن کے والدین اسے دولہے کی طرف بھیج دیتے ہیں، جو کہ ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تقریب کے دوران پادری جوڑے کو پروسفورا پیش کرتا ہے، یعنی کھانے کے لیے رسمی روٹی اور پینے کے لیے ڈرنک۔ دلہن کے سر پر اسٹیفنی رکھتی ہے۔ یہ روایتی ہینڈ بینڈ ہے جو سونے یا چاندی سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر لیموں کے پتے، زیتون کی شاخیں، سونا اور زیورات جڑے ہوتے ہیں۔ جوڑا شادی کی انگوٹھی کو ایک دوسرے کے دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں ڈالنے سے پہلے 3 بار ایکسچینج کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دائیں ہاتھ رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جوڑا پھر ڈانس کرتا ہے۔ پھر پادری جوڑے کو اس میز کے 3 چکر لگواتا ہے، خدا سے ان کے لیے لمبی اور خوشیوں بھری زندگی کی دعا کرتا ہے کہ اب صرف اللہ ہی اس کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے۔ نیا نویلا جوڑا مہمانوں کو کافی تس پیش کرتا ہے جو انڈے جیسے چینی سے بھرے بادام ہوتے ہیں۔ بادام بغیر دیکھے اوٹس نمبر میں پیش کیے جاتے ہیں، جو کہ نئے ملن کے ہزاروں سال ساتھ رہنے کی علامت ہے۔ تقریب میں شامل کنواری لڑکیاں بادام شیئر کر دیتی ہیں یا ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتی ہیں تاکہ اپنے پرنس چارمنگ کو خواب میں دیکھ سکیں۔ آخر میں باراتی چرچ سے نکلتے ہوئے جوڑے پر چاول، کوائن اور پیسے پھینکتے ہیں، جو کہ جوڑے کو خوشگوار، خوشحال اور بہت سارے بچوں سے بھری زندگی کی وش ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمام باراتی جوڑے کے ساتھ ویڈنگ ریسیپشن پر پہنچتے ہیں، جہاں سب روایتی قبرصی کھانے کھاتے ہیں۔ تقریب کے درمیان میں جوڑا ڈانس کرتا ہے۔ یہ مہمانوں کے لیے موقع ہوتا ہے کہ ان کے ہنی مون کے لیے کوئی گفٹ دے سکیں۔ شادی کے آغاز میں دلہن کی غیر شادی شدہ دوست اپنا نام دلہن کے جوتے کے نیچے لکھ دیتی ہیں۔ دلہن جب جوتا اتار دیتی ہے تو جس کا نام باقی رہ جائے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اب اگلی شادی اس لڑکی کی ہوگی۔ سائپرس کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے، جو کہ 20ویں صدی کے آغاز میں برطانوی لوگوں نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے علاوہ ٹینس، باسکٹ بال، ایتھلیٹکس، رگبی یونین، پیراگلائڈنگ، اسکائنگ، اولمپک گیمز اور کار ریلی مشہور ہیں۔ ملک کی اوسط بلندی 91 میٹر ہے، جبکہ سب سے اونچا مقام ماؤنٹ اولمس ہے، جس کی بلندی 1951 میٹر ہے۔ ملک کی کل آبادی 12,21,549 افراد ہے۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 159ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سائپرس کے لوگوں کی اوسط عمر 78.8 سال ہے۔ ملک کا سالانہ جی ڈی پی $30.19 بلین ہے، جو دنیا میں 131ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر $21.11 بلین ہے، جبکہ سالانہ فی کس آمدنی $36,600 جو پاکستانی 48,66,702 روپوں اور انڈین 26,97,054 روپوں کے برابر ہے، جو دنیا میں 53ویں نمبر پر ہے۔ قبرص کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ 2001 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کو زیادہ تنخواہ دینے والے اور ترقی یافتہ ممالک میں شامل کیا گیا۔ یہ جزیرہ نما ملک ہے، مگر اس کے باوجود زیادہ تر مقامی لوگ سی فوڈ کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ کوپیپیا یہاں کی مشہور ترین ڈش ہے، جو عام طور پر انگور کے پتوں، چاول، کالی مرچ، بڑے گوشت، تازہ جڑی بوٹیوں اور ٹماٹر کی چٹنی سے تیار ہوتی ہے۔ سائپرس مافلون قومی جانور ہے، جبکہ سیکلامن قومی پھول ہے۔ یہاں کے لوگ فرینڈلی نیچر کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فیشن پر بہت توجہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہیئر ڈریسر، بیوٹی پارلرز اور سیلون آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ ملک کا امیر ترین شخص جان فریڈرکسن ہے، جس کی دولت $8.5 بلین ہے۔ اس کے بڑے بزنس امپائر میں آئل ٹینکرز، ڈرائی بلکرز، LNG کیریئرز اور گہرے پانیوں کی ڈرلنگ رگ شامل ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا فش فارمر بھی ہے۔ ویورز اس کے دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قبرص میں ٹیکسی ڈرائیور بقایا رقم واپس نہیں کرتے۔
وہ اسے ٹپ کے طور پر رکھ لیتے ہیں، لہٰذا پیسے بچانے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ کے پاس چینج موجود ہو۔ قبرص کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں اور عام طور پر ہفتے میں ایک بار اپنی پسندیدہ ریسٹورانٹ میں رات کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ کمانڈیریا نامی 5000 سال پرانی شراب کا تعلق بھی سائپرس سے ہے اور اسے دنیا کی سب سے پرانی برانڈڈ وائن مانا جاتا ہے۔ سائپرس دنیا کا واحد مقام ہے جس نے برطانوی شاہی خاندان کی شادی کی میزبانی کی۔ کنگ رچرڈ اور کوئین جوائنا نے اس سرزمین پر شادی کی تھی۔ توہم پرستی ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ پیپس شہر میں ایک ایسا درخت ہے جس پر ہزاروں رومال اور پٹیاں باندھی ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہے اگر آپ اس پر کوئی کپڑا زور سے باندھ دیں تو آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ قبرص افرودیت نامی محبت کے یونانی دیوتا کی جائے پیدائش ہے۔ ملک دیوتاؤں کے گڑھ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ سائپرس میں دنیا کے قدیم ترین کنویں پائے جاتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا بینک قبرصی آرتھوڈاکس چرچ کی ملکیت ہے اور جزیرے پر پرندوں کی 371 نسلیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ دنیا بھر کے پھولوں پودوں کی 1950 اقسام میں سے 140 صرف سائپرس میں پائی جاتی ہیں۔ ملک کا قومی رنگ نیلا اور سفید ہے۔ ملک میں جرائم کی شرح بہت کم ہے اور یہ دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جزیرہ نما ملک $2.91 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے جو دنیا میں 126ویں نمبر پر ہے، جبکہ $7.88 بلین کی امپورٹ بھی کرتا ہے۔ ان دونوں حصوں کی کرنسی بھی الگ ہے۔ شمالی قبرص کی کرنسی ٹرکش لیرا ہے جو پاکستانی 22.45 اور بھارتی 12.91 روپوں کے برابر ہے، جبکہ ساؤتھ قبرص کی کرنسی یورو ہے جو پاکستانی 154.23 اور بھارتی 85.91 روپوں کے برابر ہے۔ ملک جی ڈی پی کا 7.4% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے جو دنیا میں 70ویں نمبر پر ہے۔ ملک میں 400 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے۔ قبرص اپنے جی ڈی پی کا 6.1% لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.1%۔ ملک میں کان کنی کا شعبہ انتہائی چھوٹا ہے اور اس کا معیشت میں بہت تھوڑا حصہ ہے۔ اگر اس ملک کی تاریخ کی بات کریں تو 1500 قبل مسیح میں یونانیوں نے اس جزیرے پر اپنی آبادیاں قائم کی۔ 58 قبل مسیح میں اس پر سلطنت روم نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ سلطنت بانستین میں شامل ہوا۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا۔ 1191 میں رچرڈ اول نے اس جزیرے پر قبضہ کیا تو یہ صلیبیوں کا مرکز بن گیا۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ نے اسے اپنے زیر نگیں کر لیا۔ اس کے بعد 1878 میں برطانوی راج نے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنی نو آبادی علاقہ بنا لیا۔ 1946 میں یونانی لوگوں نے انگریزوں سے جزیرے کی واپسی کا مطالبہ کیا اور 1959 میں یہاں انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت شروع ہوئی۔ قبرص نے 16 اگست 1960 کو تاج برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد یونانی اور ترک نسل کے لوگوں کے درمیان فسادات شروع ہوئے، جس وجہ سے یونان اور ترکی کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا، لہٰذا اقوام متحدہ کی امن فوج کو قبرص میں داخل ہونا پڑا۔ 1995 میں دونوں حصوں نے ایک دوسرے کی خود مختاری مان لی۔ شمالی حصہ ٹرکش ریپبلک آف نادرن سائپرس کہلاتا ہے، جبکہ جنوبی حصہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک آف سائپرس یا گریک سائپرس کہلاتا ہے۔ یہاں